مزے کی لگی چیز ہمارے پاس. جی میں ڈھونڈ رہی ہوں لے کے آئے ہیں دونوں ڈیبیٹر ہمارے پاس جو لڑکی کو پہلے بلاتے ہیں ان کا نام ہے اقصیٰ ناصر, ٹھیک ہے, وہ اگینسٹ وائف بات کریں گی. اقصیٰ وہ بیویوں کے خلاف بات کریں گی. دیکھتے ہیں جی اقصیٰ کیا کہتی ہیں بیویوں کے خلاف. بیوی بنی نہیں نا ابھی ہے, ہاں اس کے خلاف کر رہی ہیں. صدر علی وقار, زندگی کی گاڑی 2 پہیوں پر مشتمل ہے, ایک میاں اور ایک بیوی. اگر اس گاڑی میں ذرا سی ہلچل ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے اور زندگی کی گاڑی ڈگمگا جاتی ہے. جناب والا, اگر ایک پہیہ بڑا ہو جائے اور دوسرا پہیہ چھوٹا ہو جائے تو عذاب برپا ہو جاتا ہے. جناب والا, سچائی تو یہ ہے کہ عورت جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. اس کے ریشے ریشے میں, اس کی نس نس میں اور رگ رگ میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. جناب والا, اس کا خمیر جھوٹ سے ہی تو بنا ہے. صدر علی وقار وہ لوگ جو سچائی کی آڑ میں, جھوٹ کی آڑ میں سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیشہ اس وقت تو اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں, لیکن جناب والا وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آگے جا کر ان کو اس کے نقصانات کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا. علی وقار, میں نے بہت سارے ایوانوں میں ایک بات دیکھی ہے کہ وہاں پر مرد کھڑے ہو کر یہ بولتے ہیں کہ میری بیوی جھوٹ بولتی ہے اور میں جھوٹ کی بنا پر رشتہ قائم نہیں کر سکتا. لیکن علی وقار, کیا مرد کے دلوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی؟ میں نے تو یہ بات سنی ہے اور میں یہ بات بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ ایک مرد کے دل میں عورت سے زیادہ جگہ ہوتی ہے. ایک عورت اپنے دل میں صرف اپنے شوہر کو جگہ دے گی, لیکن ایک مرد اپنے دل میں اپنے دائیں والی کو, بائیں والی کو, اوپر والی کو, نیچے والی کو, محلے والی کو, سب کو, حتیٰ کہ ماسی کو بھی جگہ دے گا. تو جناب والا, آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ صدر علی وقار, آئیے آج کل کی عورتوں کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں. جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شوہروں کے سامنے اپنے حسن سے ان کو گھائل کریں گی. مگر جناب والا, آج کل کے دور میں عورتیں گھر سے باہر کرینہ اور کترینہ بن کر نکلتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں, اور گھر میں وہ ماسی کی طرح گھومتی ہیں, ماسی کی طرح ماسی کی طرح رہتی ہیں اور انہی کی طرح اپنا رویہ رکھتی ہیں اور گھر میں بے دھڑک گھومتی ہیں. تو علی وقار, یہ سب جھوٹ ہی تو ہوا. صدر علی وقار, آئیے اب ہم مدعے کی طرف چلتے ہیں کہ عورت جھوٹ بولتی ہے. علی وقار, اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو عورت جھوٹ بولتی ہے. عورت صبح سے لے کر شام تک کام کرتی ہے. جب اس کا خاوند گھر آتا ہے تو وہ گھر میں بیٹھے تو وہ اپنے خاوند کی خواہشات کو پورا کرتی ہے, اپنی اس تھکاوٹ کو چھپاتی ہے. جناب والا, اس تھکاوٹ کو چھپانا دراصل اسی بات کا ثبوت ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. جناب والا, ایک عورت ہی ماں ہوتی ہے, ایک عورت ہی بیٹی ہوتی ہے, ایک بیوی ہی ماں ہوتی ہے, ایک بیوی ہی بیٹی ہوتی ہے, اور وہ گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہے, وہ گھر کی ملکہ کا کام کر رہی ہوتی ہے. جب اس کو یہ اعزاز ملتا ہے تو وہ گھر کی ملکہ بن کر اس اعزاز کو سینہ تان کر قبول کرتی ہے. مگر جناب والا, یہاں پھر جھوٹ ہوتا ہے. علی وقار, آج کل کے دور میں عورت, علی وقار اسلام کے مطابق ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے, مگر آج کے زمانے میں ایک بیوی کو اور ایک ماں کو قدموں تلے رونڈ ڈالا جاتا ہے. تو پھر ہاں جناب والا, یہ سب جھوٹ ہی تو ہے. جناب والا, ایک ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, اپنے گھر کو سنبھال کر رکھتی ہے. ایک بیوی اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے, اپنے گھر کو سنبھال کر رکھتی ہے. مگر جناب والا, جب اس سے اس کی خواہشات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کا ذکر نہیں کرتی کیونکہ وہ جھوٹ بولتی ہے. علی وقار, مانے یا نہ مانے, ہم اس بات کو مانے یا نہ مانے, عورت جھوٹ بولتی ہے لیکن اپنے مفاد کے لیے نہیں, اپنے گھر والوں کے مفاد کے لیے بولتی ہے. جناب والا, ہاں عورت وجود زن سے ہی تصویر کائنات میں جنگ ہے. تو پھر ہاں علی وقار, اگر عورت اس دنیا میں نہ ہو, اگر عورت کا وجود اس دنیا میں موجود نہ ہو تو شاعری پھیکی پڑ جاتی ہے اور اردو ادب کا کوئی میل ملاپ نہیں رہتا. شکریہ. اچھا اقصیٰ, ادھر آؤ ذرا, ایک منٹ ادھر آؤ.
एक मिनट मुझे सच से बताओ, ये लिखी किसने है? इधर आके करीब। ये मैंने है ना एकदम खुद बोली है, एज इन मैं प्रैक्टिस वगैरह करके आई हूँ, मैंने हाँ। खुद बोली है बस। नहीं लिखी नहीं थी तुमने? नहीं। तुम पर्चा नहीं लेकर आई? मैं पर्चा लाई हूँ पर उस पर सिर्फ पॉइंट्स लिखा है, उस पर स्पीच नहीं लिखी। अच्छा, स्पीच नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स। ये आली वकार कौन है? आली वकार इज एक्चुअली ना हम लोगों को अच्छा, आली या फिर जो हम लोगों को जज करा होता है। अच्छा।